بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مطیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الیکشن سیل۔ ناظرین، آج اس پروگرام میں ہم لوگ یہ جو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن سمبل ہے اس کے حوالے سے، آج اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ اس حوالے سے کچھ جو ماضی میں فیصلے آئے ہیں کورٹس کے اور جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے ان کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ فیصلہ جو ہے اس میں کچھ ایسی کویسچنیبل چیزیں ہیں کہ جن کو آنسر کرنا ضروری ہے۔ تو میرے ساتھ پینل میں قاری راشد صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں، ان کے ساتھ سردار توقیر صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر پروڈیوسر اور اینالسٹ ہیں۔ سر، ویلکم ٹو دی شو۔ مہربانی جناب مطیب صاحب۔ اچھا جی، میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں گا۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ایک آرڈر آیا تھا 22 دسمبر 2023 کو۔ اس میں انہوں نے بولا تھا کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ضروری ہے کسی بھی ہیلدی کمپٹیشن کے لیے۔ کمپٹیشن پہ یہاں سے ان کا مراد ہے الیکشنز کے لیے۔ تو جس ٹائم پی ٹی آئی کا سمبل بیٹ سردار صاحب لے لیا گیا تو پھر اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوگا؟ سر دیکھیں نا، اگر آپ ایک جو پارٹی ہے جی اس سے بیسک چیز ہی آپ اگر لے لیتے ہیں تو وہ تو الیکشن کے میں اس کا ہونا نہ ہونا ایک ہی برابر ہے۔ اور اس کا یہ آپ دیکھیں نا، یہ جس طرح سے 1989 میں یہ آرٹیکل 17 کے تحت یہ ججمنٹ آئی تھی، 12 رکنی بینچ تھا اس وقت، تو انہوں نے یہ ججمنٹ دی تھی کہ یہ بنیادی حق ہے کسی بھی پارٹی کا، فنڈامنٹل رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ، آئین کے مطابق سمبل جو ہے، جی ہاں، جو انتخابی نشان ہے، انتخابی نشان۔ ٹھیک ہے، اب یہ کس طرح سے اس سے چھین سکتے؟ اب دوسری عدالت آ کے جس طرح سے ابھی سپریم کورٹ نے وہ کیا ہے تو یہ تو ان سے یعنی بنیادی حق لے لیا گیا ہے کہ تو یہ اب آئین کے خلاف نہیں جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، جو پشاور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ آئی تھی انہوں نے بھی اسی چیز کو ریفر کیا تھا کہ جو 1998 1989 1993 کے جو سمبل کیس تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو کسی انتخابی نشان ہے وہ الیکشنز کی روح ہے۔ دیکھنا پی ایچ سی یعنی پشاور ہائی کورٹ، جی وہ یہ جو ججمنٹ آئی تھی اسی کے تحت انہوں نے یہ بلا واپس کیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جب انہوں نے واپس کیا تو انہوں نے اسی کا، حالانکہ وہ جو پیچھے انٹرا کورٹ پارٹی الیکشن کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز، بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اسی ججمنٹ کے تحت ان کو بلا جو واپس کیا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ بعد میں سپریم کورٹ نے ان سے لے لیا دوبارہ پھر۔ بالکل۔ قاری صاحب، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے کوئی کویسچنز ہیں اس حوالے سے؟ مطیب، آپ نے اور سردار صاحب نے اس کے آئینی پہلوؤں پہ اور جو اس سے پہلے مختلف کورٹس کے جو فیصلے آ چکے ہیں آپ نے ان کا ریفرنس دیا۔ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آئین پاکستان کی آرٹیکل 17 کے تحت جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو انسان کے کسی بھی شہری کے بنیادی حقوق جو ہیں، اور اسی طرح سے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ جسے چاہے اپنی ووٹ دے، اظہار رائے یا اس کو چوائس کی پاور دی گئی ہے، آئین پاکستان نے دی ہے کہ وہ انتخاب کر سکتا ہے کہ اس نے کس کو چننا ہے۔ تو جب آپ ایک جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھینتے ہیں یا اس سے وہ نشان لے کے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ الیکشن فیئر اینڈ فری بھی ہوگا، اس کے اوپر لوگ اعتماد بھی کریں گے اور وہ اس کی دنیا حقیقت کو تسلیم بھی کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا مطیب صاحب، میں ایک بات، صرف ایک جملہ، ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ جو اس ملک کے ناخدا ہیں، کیا تمام لوگوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے؟ کسی امیدوار کو تو پروگرام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ الحمدللہ ہمارے ایبٹ آباد میں اس طرح کی کوئی بھی سچ دیکھنے میں نہیں آیا کہ پی ٹی آئی سے ایفیلیٹڈ کسی امیدوار کو انتظامیہ یا ایجنسی یا کسی چیز نے ایسا ہراساں کیا ہو۔ تو وہ ہاں جی، کافی سارے پروگرام ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ دونوں جو سپریم کورٹ نے ریزننگ کی ہے، جو سپریم کورٹ نے وجوہات بتائی ہیں، سپریم کورٹ نے سب سے پہلی بات جو ای سی پی کا آرڈر تھا اس کو ہولڈ کیا ہے، اس کو برقرار رکھا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے جو سب سے پہلی وجہ بتائی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی یہ جورسڈکشن ہی نہیں تھی کہ جو انہوں نے کیس سنا اور اس کا فیصلہ دیا۔
نہیں تو وہ جو لاہور ہائی کورٹ میں ان کا پریویس پڑا ہوا ہے 2021 میں ہی والا کیس, تو سپریم کورٹ جی آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن کے پی ایچ سی میں بھی ایک کیس جی بالکل, یہ سپریم کورٹ نے خود ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. یہ صلاح الدین ترمزی کا جو 2008 کا کیس تھا وہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ پھر مجھے تو سمجھ نہیں آتی, حالانکہ انہوں نے دیکھے نا جو انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا سپریم کورٹ نے کہ وینیو جی, ایک وینیو کا اعتراض اٹھایا تھا اور دوسرا نامینیشن کا اٹھایا تھا. نامینیشن کا جی, اور الیکشن کمیشن نے اس کے متعلق کوئی سوال ہی نہیں کیا. اچھا, وینیو کا جو اعتراض اٹھایا تھا یہ الیکشن کمیشن نے اس کے متعلق سوال ہی نہیں کیا. کوئی سوال ہی نہیں کیا, یہ سپریم کورٹ نے اٹھایا ہے, حالانکہ میرا خیال میں الیکشن کمیشن کو اٹھانا چاہیے تھا. بالکل, یہ پھر ان کے کانٹیکسٹ میں ہی نہیں آتا ہوگا. نہیں آتا ہوگا نا, تو ٹھیک ہے, رول کے تحت پھر یہ ادھر اٹھایا گیا, ہمیں تو کچھ نہیں پتا. بلکہ یہ یہاں پہ نامینیشن اور وینیو کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ پشاور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے یہ کہا تھا جو سیکشن 209 ہے 209 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا, اس کے مطابق اس چیز کی لیگیلٹی کے الیکشنز کا وینیو کون سا تھا اس چیز کو کویشچن نہیں کیا جا سکتا. وہ کویسچنیبل ہے ہی نہیں, کویسچنیبل ہے ہی نہیں ہے. ایکٹ کے تحت تو پھر تو سردار صاحب یہ بیسیکلی اس چیز میں مطلب اتنی irregularities ہوئی ہیں, ضرور ہوئی ہیں, لیکن اتنا بڑا سٹیپ لے لینا, ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا سمبل لے لینا, تو یہ سچویشن مزید پیچیدہ نہیں ہوگی. جب آپ دیکھیں نا کہ جب پیپلز پارٹی سے کیا گیا تھا, ان کا انتخابی نشان لیا گیا تھا, لیکن وہ ذرا اور سچویشن تھی, اس وقت تلوار لے کے پھر ان کو تیر دے دیا گیا تھا. بالکل, لیکن یہاں پہ تو نہیں, وہ تو جماعتیں ہی الگ الگ تھیں نا, 2 جماعتیں رجسٹرڈ تھیں, ایک پارلیمنٹیرین تھی, ہم صرف الیکشن پی 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 کی بھی 2 جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں نا سردار صاحب. ایک جماعت بے نظیر بھٹو صاحبہ کی والد صاحب کی جو جماعت پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس کا انتخابی نشان تلوار تھا, اور ایک وہ نشان کہ جو پارلیمنٹیرینز کو دیا گیا 4P والی جماعت, تو 4P والی کو تیر ملا. یہ الگ بات ہے کہ جو بھٹو والی PPP تھی اس نے الیکشن کے نشان کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا. اٹ مینس کہ جماعتیں نام 2 ہیں, ایکچولی الیکشن میں ایک جماعت آ رہی ہے, تو وہ نشان کی کہانی تھوڑی سی اس طرح سے بھی تھی. اور سیم اسی طرح نواز شریف صاحب سے بھی اس کا نشان, شیر کا نشان بھی واپس لیا گیا تھا 2018 میں. آپ واپس آتے ہیں تو پھر نواز شریف پہ آ جاتے ہیں. سر جی ان سے الیکشن سینٹ کے الیکشن, سینٹ کا الیکشن تو سر آپ سینٹ کا ہو, آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ الیکشن چاہے وہ جنرل الیکشن ہو چاہے وہ یونین کونسل کا الیکشن ہو, مجھے یہ بتائیں پورا ملک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی 5 سال عوام کے خون پسینے کی کمائی سے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں, تو کیا الیکشن کمیشن نے کبھی بھی اپنے آپ کو اتنا کریڈیبل نہیں بنایا کہ وہ کوئی سسٹم ایسا بنا سکیں کہ نیک آف ٹائم, ٹرانسپیرنٹ, فیئر اینڈ فری, اور بغیر کسی انٹرپشنز کے, بغیر کسی اس میں آپ دیکھ لیں پچھلے الیکشن میں جس طرح لوگوں کی زبان زد عام پہ تھا کہ RTS بیٹھ گیا, یہ آرمی کی طرف سے سپورٹ اس کے ساتھ ہے. نہیں, میں یہ بات لوگوں تک پہنچانا ہے. دیکھیں مجھے پتہ ہے آپ کے محبوب تھا یاد قائد, میرا دیکھیں میں پہلے میں مطیب صاحب آپ کے اس پروگرام میں آپ مجھے جو مدعو کرتے ہیں, نہ میں یہاں پہ بیٹھ کے کسی جماعت کا غیر جانبدار شخصیت کے حوالے سے اپنی رائے دیتے ہیں. بالکل, میں اس چیز کا احترام کرتا ہوں. کے لیے عرض کروں, پاکستان کی ہر سیاسی جماعت, پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کا قائد ہم سب کی نظر میں قابل احترام ہے. ہم اس کو بحثیت ایک انسان, بحثیت ایک شہری, اس کی جس چیز کی ہمارے پاس ویلڈ ثبوت نہیں ہوگا, ہم کسی کے بارے میں کوئی اپنی رائے اس طرح سے قائم نہیں کروائیں گے لوگوں سے. یہاں پہ بیٹھ کے نہیں چھینا گیا, آپ کہہ رہے ہیں چھینا گیا, میں جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں, آپ سینٹ کی بات سر کر رہے ہیں. بات وہی ہے, الیکشن اور ہے, دیکھیں سینٹ کا انتخاب اور ہے. سردار صاحب پھر آپ نے جتنی دلیلیں دی ہیں اس سے تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے نا, کیا جو PTI کا مقدمہ سپریم کورٹ میں لڑ رہے تھے وہ سینئر وکلاء کی ٹیم, تو کیا اس نے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے تیاری نہیں کی ہوگی؟
نہیں دیکھیں یہ تو ان کا تو کیس اپنے یہ وہ پارٹی یہ کی وہ کسی چیز کو سوالات ہیں، یہ explain وہ کیوں نہیں کر سوالات ہیں جو ہمارے سامنے ہمارے مائنڈ میں ہیں. میں نے تو وہ کویسچنز اٹھائے ہیں جو ہمارے مائنڈ میں ہیں، جس میں آئین کا قانون کا میں نے ریفرنس دیا. اس میں سے کوئی کویسچن میری ذاتی کویسچن نہیں ہے. میں مطیب صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جنرل الیکشن میں ڈائریکٹ عوام ریپریزنٹیشن سے الیکٹ کرتی ہے، ڈائریکٹ عوام جی سلیکٹ کرتی ہے الیکشن کے ذریعے، الیکٹ کرتی ہے، سوری الیکٹ کرتی ہے جی. وہ سلیکشن کا زبان ہی اتنا چڑھ گیا کہ وہ اصل میں کچھ جماعتیں اتنا پریپگریٹ اتنا کرتی ہیں، چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو، وہ ایک ٹرینڈ بنا دیتی ہیں. جی تو آپ ناظرین بھی یہ آپ میرا نے خیال ہے دیکھا، اسی جی ٹرینڈ ناظرین پروگرام کا شکار نہ ہو وقت، جائے. پروگرام کا جی جی. لیکن سینٹ میں جب آپ کا یہ الیکشن ہوتا ہے تو وہ یہ ڈائریکٹ عوام وہاں پہ نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے. ان کا منتخب کردہ یا حکومتوں کا بھی. اب ایک الٹی بات دیکھیں نا، جو الیکشن میں ہار جاتا ہے، میں تو اس پہ بھی حیران ہوں نا کہ جو الیکشن میں ہار جاتا ہے عوام اس کو رد کر دیتی ہے. جس طرح ان کے بھائی اور استاد بھی ہیں مہتاب صاحب، ان کو وہ ہار گئے تھے، انہوں نے اٹھا کے پی آئی اے کا چیئرمین بنا دیا. لو جی یشی مارو. نہیں وہ تو ان کے وہ تو پارٹی کے لیے ان کی خدمات تھیں. خیر یہ جو جماعتیں برسرے سر جو جماعتیں یہ چیز کو پھر ہم ڈسکس کریں گے. اس کو اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کا وقت آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ نے بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میرے انہی استاد محترم سے اور میرے بڑے بھائی سے میری جماعت پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایبٹ آباد کی سیٹ اپنے زور بازو جیتی تھی نا. سابقہ جماعت میں سابقہ نہیں موجود. دیکھیں آپ ابھی کہہ رہے تھے میں ایز اے غیر جانبدار بندہ بیٹھتا ہوں. میں نے کسی جماعت دیکھیں بات سنیں، میں یہاں پر آپ کے ساتھ ایک پروگرام کرنے آیا ہوں مثال کے طور. سر بڑے مشکور آپ ٹائم دیتے ہیں، تھینک یو سو مچ. لیکن میں جب یہاں پہ بیٹھ کے قوم کے سامنے بات کروں گا تو میری کوئی سیاسی وابستگی نہیں. بالکل میری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہوگی. جی ناظرین یہ ہم لوگوں نے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے لانے تھے. یہ وہ کویسچنز ہیں جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے اگر اس کا انتخابی نشان لے لیا جائے تو اس کے بعد الیکشنز کی کریڈیبلٹی یا اس کے بعد جتنا بھی الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ کویسچنیبل ہو جاتا ہے. ہم لوگوں نے آئین کی بات کی، ہم لوگوں نے الیکشنز ایکٹ کی بات کی. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.